له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك. آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا میں کیا پڑھنے لگا ہوں. یہ استخارے کی دعا ہے. میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بات کروں کیونکہ آج کل اس استخارے کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مختلف ممالک کے اندر. استخارہ اللہ سے دعا کا ایک طریقہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اگر کوئی حاجت ہو اللہ سے، یعنی کہ مستقبل کے اندر اگر آپ کہیں اپنی بہن بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کو مستقبل کا کوئی معاملہ ہے، تو اس میں 2 نوافل پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھے. اب طریقہ تو یہ اور صرف قرآن و حدیث میں ہمیں صرف ایک طریقہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ہے یہ استخارے کی دعا، جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں خیر کا، فضل عظیم کا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا. سارے علوم غیب کے علم تجھے ہیں، مجھے نہیں. اے اللہ اگر میرا یہ کام، مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹی کا کسی رشتہ یا اس کا کوئی پرپوزل آیا ہے یا کوئی میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر میں اپنی زبان میں یہ کہوں گا کہ اللہ میں فلاں کے ساتھ فلاں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد لفظ خیر کا آتا ہے. اگر تیرے علم کے مطابق اس میں خیر ہے تو پھر اللہ اس میں برکت ڈال دے، اس کو آسان کر دے. فقدرہ لی، پھر اس کو میرے مقدر کر دے اگر تیرے علم میں ہے. میں اس لیے اس تفصیل سے یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ سب بھائی بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اس کو آگے ضرور بیان کریں. اس سے بہت خدمت ہوگی. بہت سارے لوگ جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ. یہ ایک دعا ہے، بالکل اس میں کوئی سونے کا عنصر نہیں، کوئی خواب کا تعلق نہیں اس کے ساتھ، اور کائنات میں اس دعا کے علاوہ کوئی استخارہ ہے ہی نہیں. اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي
عاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به